حال ہی میں پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان اور انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کے درمیان خط و کتابت کا ایک سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب 23 مارچ کو انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے اس دن کے حوالے سے پاکستان کو مبارکباد پیش کی۔ اس کے رسپانس میں پاکستان نے کچھ دن انتظار کیا اور 29 مارچ کو نریندر مودی کے خط کا جواب کچھ اس طرح دیا کہ جس سے یوں لگا کہ پاکستان نے اس خط میں ان تمام جدوجہد کو جو قیام پاکستان کے مقاصد کے لیے شروع ہوئی تھی اور آج 2021 تک اس میں جتنے بھی انڈیا کے ساتھ مسائل ہیں ان کو خوبصورتی کے ساتھ سمو دیا ہو کو بیان کیا۔ اگر آپ پہلے 2 پیراگرافز کو ہی پڑھ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسا کہ نظریہ پاکستان اور اس کے مقاصد کو بیان کیا جا رہا ہے اور ان دونوں ممالک کے درمیان جو کشیدگی کا سبب ہے اس کو حل کب بھی تلاش کیا گیا ہے، مگر ہر تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہوتا ہے۔ اس نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ کیا آپ نے سوچا کہ مودی جو ایک فاسسٹ ہے اس نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ اور 23 مارچ کی مبارکباد کے بعد اس نے بنگلہ دیش میں وہی نظریے کو دہرایا جس کی RSS ترجمانی کرتا ہے۔ اور کیا وہ بنگلہ دیش کی آزادی کے سلسلے میں جو جیل گیا تھا اس نے کہا کہ وہ بنگلہ دیش جب آزادی کی تحریک چل رہی تھی تو اس وقت اس نے اس سلسلے میں جیل بھی کاٹی، یعنی کہ وہ شروع سے ہی اینٹی پاکستان رہا اور پاکستان کو کسی طریقے سے توڑا جائے تو اس قسم کی وہ ایکٹیویٹیز میں انوالومنٹ اس کی رہی ہمیشہ سے ہی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مودی نے ایسا نرم گوشہ کیوں اختیار کر رکھا ہے؟ کیا یہ اس کا ڈھونگ ہے؟ تو اس کا سمپل سا جواب وہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ڈس انفو لیب جس کا ذکر ہماری پاک فوج کے ترجمان جنرل بابر افتخار نے اپنی تقاریر میں بار بار دہرایا ہے، ڈس انفو لیب جو یورپی یونین نے فائنڈنگ کی ہے اور جس میں انہوں نے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کیا اور جس کو جنرل بابر افتخار اپنی تقریر میں بار بار دہراتے ہیں، اور انڈیا کو اس حوالے سے یورپی یونین میں بھی کافی بدنامی ملی ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان کی طرف وقتی طور پر اچھے ہونے کا ڈھونگ رچایا جا سکے تاکہ عالمی سطح پر پاکستان اس کی ساکھ کو زیادہ نقصان نہ پہنچائے۔ آپ نے اب دیکھا ہوگا کہ کبھی اب اس ڈس انفو لیب پر بات نہیں کی جا رہی اور پاکستان اور بھارت کے درمیان LOC کے نئے معاہدے بھی ہو چکے ہیں۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو ہوئی ہے ایک سافٹ جو ڈپلومیسی انڈیا نے اختیار کی ہے، کیا اس کے پیچھے وہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے اس کو تو خطرہ لاحق ہونے نہیں جا رہا؟ کیونکہ سی پیک پر عالمی تشویش بھی ہو رہی ہے کافی زیادہ اور انڈیا اس میں سرگردہ گرم ہے اس میں، جس کا یہی کوشش ہے کہ پاکستان کو اس سے کافی نقصان پہنچے اور پاکستان سی پیک جیسے منصوبے سے باہر نکل آئے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور پاکستانی گمنام سپاہی زندہ ہیں تو پاکستان کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو حفاظت اور امن میں رکھے، آمین۔ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیو کے لیے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ شکریہ۔